بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہز فرسٹ فلائٹ، اس کی پہلی اڑان۔ یہ کہانی تو ہم سب نے سنی، یہ کہانی تو ہم سب نے پڑھی، لیکن ہم نے سمجھا نہیں کہ اس کہانی میں کیا تھا۔ اس کہانی میں کریکٹر کس طرح سے بدل گئے، اس کہانی کا مین آئیڈیا کیا تھا، اس کہانی میں جو ایسنس تھا، اس کا کہانی کا کیا تھا۔ کیونکہ ہم جو پڑھتے ہیں کوئی بھی چیز تو وہ تو پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن اس کو توڑتے نہیں ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے توڑتے نہیں ہیں۔ تو آج ہم اس کہانی کو سمجھیں گے کہ اس کہانی میں ایکچول میں ہے کیا، اس کہانی کا مطلب کیا ہے۔ پڑھا تو ہم سب نے ہے، یعنی جو بھی 11ویں جماعت جس نے پڑھا ہے اس میں انگلش کی کہانی ہے، یہ سب نے پڑھی ہوگی۔ تو آج ہم اس کو جانتے ہیں کہ اس کا اندر جو ہے، جو سب چیزیں اس میں پڑھی جو ہے موجود ہے، اس کو ہم کیسے جان پائے۔ اس کو ہم نے نہیں جانا، ہم نے بس پڑھا اور پڑھ کر کے آگے بڑھے نہیں بھائی، آپ کو یہ چیزیں کنفیگر کرنا، اس کو معلوم کرنا انتہائی ضروری ہے۔ پہلے ہے اس کا انٹروڈکشن۔ انٹروڈکشن کیا ہے؟ انٹروڈکشن میں کیا ہے کہ ایک بگلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اسپیشل بگلا ہوتا ہے، جو اس کے لیے اڑان مشکل ہوتی ہے، اور اس کے والدین ہوتے ہیں، ماں باپ، اور اس کے سبلنگز ہوتے ہیں، ایک بھائی ہوتا ہے اور ایک بہن ہوتا ہے، بہن ہوتی ہے اور یہ خود ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا انٹروڈکشن ہے، اس سے یہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ پھر جو ہے نا کریکٹر، موم کا کیا کریکٹر ہوتا ہے؟ پہلے جب وہ اڑ نہیں سکتا تب موم کا کیا کریکٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ اڑ نہیں سکتا تب والد کا کیا جو ہے نا کریکٹر ہوتا ہے، کیا رویہ ہوتا ہے، اور جب اور جو ہے نا سبلنگز کا کیا کریکٹر ہوتا ہے۔ تو یہ ہم سب اس کہانی میں سمجھتے ہیں۔ پھر کیا ہے اسٹوری؟ اسٹوری جو ہے نا وہ باڈی ہوتی ہے۔ اس اسٹوری کو تو ہم نے سمجھا ہے کہ جو بگلا ہوتا ہے وہ اڑ نہیں سکتا اور آخر میں ہمت کر کے وہ اڑ جاتا ہے، یہ تو اسٹوری کا بالکل یہ ہے۔ اس میں جو تھیم ہوتا ہے کہ ایک پہاڑ ہوتا ہے، پہاڑ، اس کے درمیان میں ایک سوراخ ہوتا ہے، اور اس میں یہ کہانی اس پر یہ کہانی ہے، جو پانچوں کریکٹر ہے اس سوراخ میں جو ہے نا وہ ایک گھونسلہ ہوتا ہے، اس میں موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے، اور وہ پہاڑ بہت اونچا ہوتا ہے، یعنی اگر وہ بگلا اڑتا تو اس کو بہت اونچا اڑنا ہوتا، اور اگر نیچے آتا تو نیچے میلوں نیچے ایک سمندر ہوتا ہے، وہاں جانا ہوتا، تو جو کہ ایک مشکل کام تھا۔ تیسرا جو ہے نا وہ اندر سوراخ کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک اپنے ہر ایک پرندے کی سونی کی الگ جگہ ہوتی ہے، جو کہ کہانی میں ہم نے پڑھا ہے۔ پھر اس کو جو بگلا ہوتا ہے وہ کیوں اڑ نہیں سکتا، اس کی مختلف وجہ ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے آپ پہ یقین نہیں ہوتا، اس کو اپنے پر کمزور دکھائی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے وہ اڑ نہیں چکا ہوتا ہے، اور اس نے چھوٹی چیزوں میں ٹرائی نہیں کی جو ہوتی ہے اڑنے کی، تو یہ تو بہت لمبا ہوتا ہے اور بہت نیچے ہوتا ہے تو وہ اڑ نہیں سکتا، تو یہ وجوہات ہوتی ہیں۔ پھر وہ اسٹرگل کیا کیا کرتا ہے، اس کے لیے جو اسٹرگل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہے نا وہ والدین کے ان کے تانے، کتنے تانے دیتے ہیں والدین ان کو، اور جو ہے نا ان کو کھانے کے لیے نہیں دیا جاتا، تو یہ جو ہے نا ان کے لیے اسٹرگل ہوتے ہیں، ان کے لیے پرابلمز ہوتے ہیں، اور وہ اکیلا رہ جاتا ہے، سب ان کے ساتھ نہیں ہوتے۔ اس کی کامیابی کی کیا وجہ ہے؟ کامیابی کی وجہ یہ تھی ہارڈ شپ۔ اس نے جو ہارڈ چیزیں فیس کی، اس کو کھانے کو نہیں ملا، اس کو اپنے والدین کا ساتھ نہیں ملا، اس کی وجہ سے وہ جو ہے نا اڑان بھر پایا۔ جو ریزن آف فیلئر، کیونکہ وہ خود کو کمزور سمجھتا تھا، وہ خود کو جو ہے نا کمتر سمجھتا تھا، اس کی فیلئر کے ریزن وہی تھے۔ جو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، یعنی اپوننٹ کا جو والدین ہے، جو سبلنگز تھے ان کے ساتھ کیا رویہ تھا، ان کا رویہ ان کے جو اسپیشل بگلا ہے ان کے ساتھ اچھا نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے وہ رویہ جو ہے نا اس کہانی میں بیان کیا گیا ہے، وہ سمجھ آتا ہے ہمیں، رویہ کیا ہوتا ہے وہ چیز ہمیں سمجھ آتی ہے۔
جو مدر ایٹیچیوڈ تھا، مدر جب وہ ایک پاؤں پہ کھڑا ہو کر کے سوراخ سے دیکھ رہا تھا تو کوئی اس کو نہیں دیکھتا تھا، صرف والدہ اس کو دیکھتی تھی۔ تو یہ جو کہانی ہے اس میں کہانی تو بگلی کی ہے، لیکن اس میں ہیومن سائیکالوجی کو بیان کیا گیا ہے، ہیومن سائیکالوجی کے کریکٹرز کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ سب ان کے ایٹیچیوڈ تھے۔ اب سکسیس کے بعد کیا ایٹیچیوڈ تھا اس کا، سکسیس کے بعد جو ہے نا اس کا کیا ایٹیچیوڈ تھا سبلنگ جو وہ اسپیشل بگلی کے لیے، تو یہ سب چیزیں ہم کو اس سے اسٹوری سے سیکھنے کو ملتی ہے۔ امید ہے کہ آپ ہم ہر ایک کہانی سے یہ چیزیں سیکھیں۔ شکریہ۔